تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ تمام کو باسلامت بحفاظت اور باعزت رکھیں. ہم الحمدللہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر قرآن کریم کی تجوید یعنی کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور نئے نئے لہجے سکھاتے ہیں. اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے سبق سے لے کر 15 سبق ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اگلا سبق سمجھنے میں آسانی پیدا ہو. تو آئیے آج کا سبق نمبر 16 لیسن نمبر 16 شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب. اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور مخرج کے ساتھ ہر حرف کو ادا کرنا سکھائیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اس میں آپ دھیان دیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب کے اندر جو پہلا تبت ہے اس کے اندر با کے اوپر تشدید آپ کو نظر آتی ہوگی. بورڈ پر آپ کو اسکرین پر آیت لکھی ہوئی جو نظر آتی ہے آپ وہاں توجہ دیں. جو با پر آپ کو تشدید نظر آتی ہے تو تشدید کا مطلب ہوتا ہے سخت کرنا، یعنی کہ کسی حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا. تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جو ہے جس حرف کے اوپر تشدید ہو وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ تبت کے اوپر با کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک تب اور ایک بت. تو دونوں کو ملائیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہوگا تبت. لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ با کے اندر قلقلہ ہے، تا کے اندر قلقلہ نہیں ہے. قلقلہ کے 5 حروف قطب و جدن جن کا مجموعہ قوف تو با جیم دال، یہ 5 حروف. لیکن تا جو ہے اس میں قلقلہ نہیں ہوتا. تو تبت اس کے اندر آپ با کے اندر قلقلہ تو ضرور کریں گے لیکن اس کے اندر آپ تبت تبت ایسے نہیں کریں گے بلکہ تبت تا کو بالکل باریک کر دیں گے کیونکہ تا باریک حرف ہے اور تو جو ہے وہ پور حرف ہے. اس کی دونوں کی مثال آگے آیت کے اندر آ رہی ہے. تو دیکھیں تبت یدا ابی لہب. یدا ابی لہب، یدا کے بعد تھوڑا سا اسپیس نظر آتا ہوگا، اس کے بعد جو ہے ابی لہب لکھا ہوا ہے. تو یدا دال الف کے اوپر تھوڑا مد ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں. منفصل یعنی کہ اسپیس والا مد، حرف مد کے بعد تھوڑا سا اسپیس اس کو مد منفصل کہتے ہیں. تو اس کو 2 الف 3 الف تک کھینچ سکتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب. اب دیکھیے ابی لہب کے اندر ہا جو ہے وہ چھوٹی ہے، کچھ لوگ اس کو ابی لہب پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. تو ابی لہب وتب، با کے نیچے زیر کی 2 تنوین ہے، اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو 1 الف کے برابر گننا ہوگا. ابی لہب وتب. آخر والے وتب کے اندر آپ دیکھیں وتب، تو اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں وتب یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں وتب. حرکت کو بالکل صاف ظاہر کرتے ہیں. وقف کی حالت میں جہاں ہم رکے وہاں پر آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہو وہ صاف ظاہر نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں وتب یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں وتب، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، وتب ایسا نہیں بلکہ وتب. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ما اغنى، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے میم کے اوپر جو مد ہے اس کے بعد تھوڑا سا اسپیس ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اس کو آپ 2 الف 2 الف کھینچ سکتے ہیں. تو اس کو کھینچیں گے ما اغنى. اغنا کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اغنا، اغنا یعنی کہ وہ گاف پڑھتے ہیں اردو والا. یہاں پر وہ گاف نہیں آئے گا بلکہ یہاں عربی والا غین آئے گا. ہم پڑھیں گے ما اغنا اغنا عنہ مالہ وما کسب. یہاں پر دیکھیں گے
کہ انہو کے اندر عین ہے اور چھوٹی ہا ہے، مالہو کے اندر بھی چھوٹی ہا ہے، تو کچھ لوگ اس کو بڑی ہا پڑھ لیں، جیسا کہ انہو مالہو پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، کسی حرف کو بدلنا، چینج کر دینا، یہ لحن جلی ہے، یا لحن جلی اس کو کہتے ہیں جس کو قاری اور غیر قاری دونوں سمجھ سکے، اور اس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب حرام ہے۔ کئی مرتبہ اس کی وجہ سے معنی بھی بہت خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ خیر، تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، آخر کے اندر جو ہے با ہے اس پر قلقلہ کریں گے۔ میں انشاءاللہ الفابیٹ یعنی کہ پورا الف سے لے کر حروف تہجی جتنے بھی ہے یہاں تک اس کا ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا، مشق کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے وہ حروف اگر ادا نہیں ہوتے ہوں گے تو بھی درست ہو جائیں گے۔ تو خیر، 2 آیتیں ہو گئی، تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، یہاں پر دھیان رکھیے، سیصلہ پہلے سین ہے پھر صاد ہے، تو کچھ لوگ سیصلہ دونوں کو صاد کرتے ہیں، کچھ لوگ دونوں کو سین کرتے ہیں، جیسا کہ سیصلہ، یہ دونوں غلط ہے۔ کچھ لوگ صاد کو شین پڑھتے ہیں، جیسا کہ سیصلہ، یہ سب غلط ہے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ سین کو سین اور صاد کو صاد پڑھیں گے، جیسا کہ سیصلہ، ٹھیک ہے۔ اور نارن ذات لہب، ذات لہب کے اندر جو ذال ہے اس کو کچھ لوگ زا پڑھتے ہیں، ذات لہب، یہ غلط ہے، ہم نے ایسا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، یہ تو ابھی لہب وتب جو آیا وہاں پر آ گیا کہ لہب وامرأتہ، وہاں پر جو تنوین جو مل رہی ہے واو کے ساتھ، وہاں پر بھی ایک الف کے برابر گننا ہوگا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھے کہ ہم یہاں جب پڑھے وامرأتہ تو آخر کے اندر ہا کی آواز آنی چاہیے، لیکن چھوٹی ہا کی آواز، بڑی ہا کی نہیں، جیسا کہ وامرأتہ نہیں بلکہ وامرأتہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کے بعد آیت ہے حمالۃ الحطب، اس آیت کے اندر آپ نے خاص کر کے دھیان دینا ہے، یہاں پر حما کے اندر ایک الف کے برابر گننا ہوگا، لت الحطب، لتا کے اندر چھوٹی تا ہے اور حطب کے اندر بڑی تو ہے، بڑا تو ہے، تو تا باریک ہوتی ہے تو پور ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ لوگ اس کو جو ہے تا کو تو کر دیتے اور تو کو تا کر دیتے، جیسا کہ حمالۃ الحطب، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں دونوں کو تا، جیسا کہ حمالۃ الحطب، یا کچھ لوگ دونوں کو تو کر دیتے جیسا کہ حمالۃ الحطب، تو یہ غلط ہے۔ پہلے تا ہے اس کو تا پڑھیں گے، پھر تو کو تو پڑھیں گے، اور آخر کے اندر با ہے قلقلہ کریں گے، حمالۃ الحطب۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا۔ اب آخری آیت فی جیدہا حبل من مسد، 2 جگہ گننا ہوں گے، اور یہاں خاص کر کے خیال رکھیں کہ فی جیدہا حبل، پہلے چھوٹی ہا پھر بڑی ہا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں فی جیدہا حبل، یعنی کہ دونوں کو چھوٹی ہا کر دیتے، کچھ لوگ دونوں کو بڑی ہا کر دیتے جیسا کہ فی جیدہا حبل، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ پہلے کو بڑی ہا اور دوسرے کو چھوٹی ہا، جیسا کہ فی جیدہا حبل، یہ سب غلط ہے۔ پہلے چھوٹی ہا تو چھوٹی ہا پڑھیں گے اور بعد میں بڑی ہا کر پڑھیں گے۔ تو دیکھیے کچھ اس طریقے سے فی جیدہا حبل من مسد، حبل من، یہ جو تنوین ہے وہ میم کے ساتھ، اور میم پھر نون ساکن کے ساتھ، میم یعنی کہ میم ساکن، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے وہاں پر میم مسد کے اندر، تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر گننا ہوگا، حبل میم ایک گننا اور میم مسد یہ 2 گننا، تو کچھ دونوں کو ملائیں گے تو حبل من مسد۔ تو خیر یہ آیت سنیے فی جیدہا حبل من مسد۔ خیر تو میں آپ کو اس کو مکمل سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب،
فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تو امید کرتا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ سوال کریں، انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر لائیو کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر نظر آتا ہے یا ڈسکرپشن میں جو نمبر نظر آتا ہے اس پر کال یا واٹس ایپ میسج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کلاسز مردوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے اویلیبل ہے۔ الگ الگ کلاسز ہے، الگ الگ ٹائم کے اوپر۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب کو امام حرم یعنی کہ کسی امام کے حرم کے امام کے لہجے کے اندر اس کو سکھائیں گے انشاءاللہ، یا پھر ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم دو امام کو جمع کریں گے، اور ویڈیو تاکہ بڑی بھی نہ ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں نہ جلدی سے آ جائے، تو آپ لوگ وہاں تک انتظار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کو سورہ لہب کو لے کر امام حرم کے لہجے میں لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، ایمان زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔